وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 57-58 حصہ سوم، درس نمبر 670۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 57، لفظی ترجمہ۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحاباً، جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے، ثقالاً بھاری، سقنا ہو تو ہم اسے حرکت دیتے ہیں، لبلد میت، کسی مردہ زمین کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پھر اس سے پانی نازل کرتے ہیں، فاخرجنا بہ، پھر ہم نکالتے ہیں اسی پانی کے ذریعے من کل الثمرات، ہر قسم کے طرح طرح کے میوے پھل۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔
لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن رب، وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے۔ والذی خبث، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے، اور اس میں یعنی یہ ہمارے لیے ہے۔ ایک بات تو یہ یعنی نوٹ کر لیں، اس میں یعنی مردہ زمین کو یعنی مردہ سے زندہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ ہم انسان جو ہے ابتدائی حالت میں مرا ہوا ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، اس کو جان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم بات چیت کر رہے تھے سامعین اکرام۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ وحی الہی جو ہے، یہ اصل یعنی ہماری مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا کام کرتی ہے، وحی الہی۔ دیکھیں، اصل چیز جو ہے نا، ہدایت ہے، علم ہے اور ہدایت ہے۔ تو ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں معلوم نہیں ہماری منزل کیا ہے، پھر منزل کا راستہ کیا ہے، اور وہی جب آتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ علم دیتی ہے وہ وہی، یعنی اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے وہ علم ہمیں دیتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات یعنی گزشتہ سبق میں نے کہی تھی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نہ مردہ تصور کرتے ہیں، نہ بیمار تصور کرتے ہیں، نہ اندھیروں میں تصور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم ایک ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور روحانی ہمیں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ اتنی اہم بات ہے اور خطرناک بات ہے اگر کوئی دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گیا۔ اور یہ تو آپ کو قدم قدم پہ ایسے لوگ ملیں گے سامعین کرام، ہر ایک جو ہے وہ زندگی دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں الفاظ وہ ادا کر رہا ہوں جو قرآن پاک میں ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا آیت نمبر 55 میں کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ تو مسئلہ تو یہ ہے، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے۔ بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں مزید اگر ہم بات چیت کریں تو اس میں یہ ہے، یعنی یہ تو ہم نے معلوم کر لیا کہ ہمارے دلوں کی زمین کیسے سرسبز و شاداب ہوگی۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، یعنی گزشتہ سبق میں کلمہ طیبہ کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے درخت کی دی ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں ہیں اور شاخیں جو ہیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں اور وہ پھلدار ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج میں بات کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بلد الطیب، اور یعنی پاکیزہ زمین، اچھی زمین، اور ناپاک زمین۔ یعنی جو زمین خراب ہوتی ہے، جو اچھی ہوتی ہے۔ یہ اچھی اور خراب کیسے ہوتی ہے؟ تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غلط فہمی آپ کی تو وہ دور ہو جائے۔ یہ اچھی اور بری زمین، اصل میں ہم سب ایک نیوٹرل حالت میں پیدا ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نیوٹرل حالت میں پیدا کرتا ہے، یعنی ایک معتدل حیثیت سے ہم آتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی قسمت خراب لائیں یا اچھی لائیں، ایسا نہیں ہوتا سامعین کرام۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو اس امتحان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
بغیر امتحان کے اللہ تعالیٰ کسی کو مرتبے دے دیتا اور کسی کو نہ دیتا. اگر اللہ کی یہ مرضی ہوتی کہ میں نے اس میں کسی کو دوزخ میں ڈالنا ہے کسی کو جنت میں ڈالنا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا نہیں ہے. یہ انسان دنیا میں آتا ہے ایک نیوٹرل، ایک معتدل حالت میں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بعض کہتے ہیں نا میری تو قسمت میں نہیں ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے. اصل اور یہ باتیں ہم کہتے ہیں کہ اکثر دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں، اور جہاں تک باطن کا تصور ہے یا روحانی بات ہے تو وہ تو ہماری خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. نیکی کا ہمیں کوئی خاص خیال نہیں ہے، نہ نیکی کی ہمیں کوئی اہمیت ہے. لیکن اصل مسئلہ تو نیکی ہے. نیکی آپ کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نیکی نہیں کریں گے تو پھر آپ سے برائیاں سرزد ہوتی رہیں گی. بہرحال میں اپنے اس پہ بات کرتا ہوں، یہ زمین اچھی یا بری. اچھی زمین کون سی ہوتی ہے اور کیسے ہو جاتی ہے اچھی زمین؟ ظاہر ہے کہ ایک زمین دیکھیں بنجر ہوتی ہے تو اس میں آپ یعنی دنیا میں بھی ایک بنجر زمین ہے، پانی نہیں ہے تو یا اور کوئی اس میں وہ ہے. پہلے ہمارے مردان کی زمین جو تھی یہ زیر آب آ رہی تھی، تو ایک ورلڈ یعنی دنیا کی سطح پہ، اب وہ مجھے یاد نہیں ہے، کافی یہ کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، اسکارپ ایک منصوبہ تھا، اسکارپ، اور اس کی بلڈنگ تھی. آج کل وہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے. تو وہ اسکارپ والوں نے پھر ایسا طریقہ کیا کہ یہ زمین کا جو بنجر بننا تھا وہ ختم ہو گیا، شوریدہ ہو رہی تھی، پانی اوپر آ رہا تھا، تو وہ انہوں نے اپنا سسٹم کیا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انسان دیکھیں، سوال یہ ہے کہ ہماری دلوں کی زمین کیسے اچھی ہو سکتی ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بلد الطیب، اچھی زمین. اچھی زمین کون سی ہوتی ہے؟ اور یا ہم اپنی زمین کو اچھا یعنی وہی کا پانی اس میں کیسے ہم جذب کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس کے لیے پہلے تو یعنی آپ کو ضرورت کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ زمین میں نے اس کو اچھا بنانا ہے اور اس میں فصل میں نے بونی ہے نیک اعمال کی، اور وہی کا جو پانی ہے جو اوپر سے نازل ہوا ہے. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی صورت میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو جو نازل ہوا ہے تم پر. انزل الیکم، تم پر نازل ہوا یعنی تمہارے لیے. تو دیکھیں یہ آسان بات ہے. سب سے پہلے تو آپ کو ایک ذہن بنانا ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں بے جان ہوں، میں بیمار ہوں، میں اندھیرے میں ہوں، مجھے روشنی کی ضرورت ہے، مجھے شفا یابی کی ضرورت ہے، مجھے زندگی کی ضرورت ہے. تو یہ اگر آپ محسوس کریں گے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، میری زمین تو ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے سامنے کا. تو اب یہ ہے نا کہ طریقہ کار پہ میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کرتا ہوں کہ آپ پہلے تو ضرورت محسوس کریں، سوچیں سمجھیں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. یتفکرون. تو اب یہ ہے نا کہ اب یہ آپ فکر کریں ضرور. پہلے تو آپ اپنی حالت کو مان لیں کہ ہاں مجھ میں نفس ہے اور میں کمزور ہوں اور میں مغلوب ہوں، نفس کے سامنے میں مغلوب ہوں، مجھے اس حالت سے باہر نکلنا ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو یعنی میں بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی دیکھیں، نفسانی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے. ہمیں انسان جو ہے دنیا کا لالچی ہے، مال و دولت کا حریص ہے، ہماری رال ٹپکتی رہتی ہے. اللہ کی رحمت کی بجائے ہمیں مال و دولت پہ بھروسہ ہوتا ہے، یا وہ زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے زیادہ. تو یہ بڑی کوئی عجیب سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کی بجائے آپ کو دنیا اور دنیا کے ساز و سامان سے پیار ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھیں، ہم عام طور پہ، میں انسان کی بات کرتا ہوں، اس کو دنیا پیاری لگتی ہے، ہری بھری لگتی ہے، پیاری لگتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ سب کچھ جو ہے ایک نظر کا دھوکہ ہے.
اس کے پیچھے جو ہے اس کی اصل تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کی تخلیق ہے وہ جو اس نے بنائی ہے، اور یہ اس سے غرض جو ہے وہ ایک امتحان ہے انسان کا، امتحان میں ڈال کے اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ مقامات دینا چاہتا ہے، اعلیٰ درجات سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں نے علیین جانا ہے۔ کہاں؟ علیین۔ یا اب یہ ہو سکتا ہے یہ باتیں سب کے لیے نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ میں تو میں کروں گا کیونکہ یہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کا وہ پشتو میں ایک مثال ہے نا کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے، یا تو ہماری صورت رحمان کی ہے یا شیطان کی ہے، یا ہمارے اندر شیطان ہے یا رحمان ہے، دو چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی سامنے کرام۔ رحمان نہ ہو تو شیطان ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں، اگرچہ آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا اور آپ کہیں گے کہ نہیں میں تو بڑا پاک ہوں، نہیں ایسا بات نہیں ہے۔ انسان یا تو اس کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہوتا ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن، اگر نہیں ہے تو وہاں پھر رحمان نہیں ہے، تو پھر وہ مادی اور نفسانی خواہشات وغیرہ یہ سب ہوتی ہیں، اس کی میں بات کرنی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے دل کی زمین کو کیسے پانی قبول کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سوچ و بچار، لو کننا نسمع و نعقل، کاش دوزخی کہیں گے نا کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ تو آپ سوچ و بچار سے کام لیں، آپ دیکھیں، آپ حاصل دنیا کو دیکھیں کہ وہ کب تک رہے گا اور میں اس میں کب تک رہوں گا۔ اگر دنیا ہی آپ کی منزل، چلے تھوڑی دیر کے لیے منزل بنا لیں، اور منزل کیا بنائیں، آپ نے تو بنائی بھی ہے، مزید کیا بنانا ہے اس کو، لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں نے کب تک یہاں رہنا ہے اور کب تک یہ نعمتوں سے میں فائدہ اٹھا سکوں گا، اور کیا یہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا رہے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن یہ سارا سوچ و بچار کا ہے۔ کیا میری زندگی یہاں پر ختم ہو جائے گی، یعنی موت کے ساتھ میری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ کیا کوئی زندگی نہیں ہے، کیا میری پیدائش اللہ تعالیٰ نے فضول فرمائی ہے، معاذ اللہ۔ ہم تو ایسا سوچتے ہیں، ایسے ہی کر رہے ہیں، تو لیکن نہیں، یہ آپ سوچ و بچار سے کام لیں اور یہ دیکھیں کہ بھئی موت کے بعد میرے ساتھ قبر میں کون ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آپ اکیلے ہوں گے، قبر میں آپ اکیلے ہوں گے، اور پھر وہاں جو سوال و جواب ہوگا، حشر میں بھی آپ اکیلے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو حشر میں بھی آپ اکیلے جائیں گے، رب کے پاس اکیلے ہوں گے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ بھئی آپ کا تو کوئی مددگار نہیں ہے اللہ اور رسول کے سوا، تو آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اپنا رابطہ دنیا میں جوڑ لیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح یعنی آپ اپنی منزل مراد کو پالیں گے۔ یہ میں نے بہت زیادہ مختصر آپ کو یہ بات بتایا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اب تھوڑا سا تو آپ غور کریں کہ قرآن یہ ہمیں یہ زراعت کے اصول سمجھانے کے لیے تو نہیں آئے کہ بھئی بارش برسی ہے، بارش کو میں برساتا ہوں تو وہ اچھی زمین ہوتی ہے تو وہ پھل پھول لے آتی ہے، اور جو بیکار زمین ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی ناقص فصل اگتی ہے، کہیں نقیدہ کہتے ہیں ناقص پیداوار، کہیں ایک بوٹا ہوگا کہیں دوسرا ہوگا۔ اس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بنجر زمینوں میں بارش اگتی ہے تو کہیں کہیں ایک آدھ بوٹا ہوگا، سرسبز و شاداب تو نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے ہم کہ ہمیں زراعت کے طریقے یا اس کے اثرات یا بارش کے اثرات کیا ہوتے ہیں، نہیں، یشکرون، اس پہ آپ غور کریں نا، یہ دیکھیں مضمون آیات میں موجود ہے، جو سبق ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دیکھو میں بار بار تمہارے لیے باتیں بیان کر رہا ہوں، اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہوں، تاکہ اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں،
یعنی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس بات پہ نشانی ہے۔ اور یہ بالکل یعنی آپ کو میں نے اس میں بتایا اللہ تعالیٰ کے کرم سے، یعنی آج تیسرا درس ہے اس کے بارے میں، اسی 2 آیات کے بارے میں ہم تیسرا درس کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس میں یہ مضمون ایک تو یہ ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، اس کو غیر کے لیے نہ سمجھیں، اور اس کو عام مضمون نہ سمجھیں، یہ بالکل خاص ہے۔ یا تو آپ کی زمین، دل کی زمین مردہ ہے، یا یہ اچھی زمین ہے۔ اگر اچھی ہے، اچھی نہیں ہے، یہ یعنی آپ کی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سوچیں سمجھیں، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں۔ کونوا مع الصادقین کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا اہل اللہ کے ساتھ، یا آپ ان کے ساتھ جڑ نہیں پا رہے، تو آپ کم از کم ان کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، سچے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، یقین والوں کو تلاش کریں جو اہل یقین ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو یقین کی دولت حاصل ہو جائے گی۔ ان پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، ان کو ان کی خدمت کریں۔ وہ کہتا ہے نا شاعر، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اگر آپ کو تمنا ہے درد دل کی تو کر خدمت فقیروں کی۔ اب خدمت کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ادب، پھر جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے ان کی، انسان اپنے جو محبوبین ہیں ان کی خدمت میں ان کی خدمت کرتا ہے، جو بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یعنی انہوں نے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے، نہیں، ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ یعنی من کی مراد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خدمت، یعنی یہ تو قرآن سے ثابت ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ ان کی مدد بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے آپ من کی مراد کو پالیں گے، اور اس راستے پر اگر آپ چلیں گے تو آپ کے دل کی زمین وہی کا پانی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ پھر آپ اس صاحب دل سے قرآن سیکھیں اور قرآن پڑھیں، اس سے وہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن ہے کیا، قرآن کا اصل کیا ہے۔ قرآن کے نور سے، وہ خود نورانی لوگ ہوتے ہیں، جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ نورانی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھیں اور اکتساب فیض کریں، ان سے فائدہ حاصل کریں، تو رفتہ رفتہ جو ہے وہ صحبت جو ہے وہ اثر کرے گی، اور خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑے گا، تو آپ بھی انہی کی طرح جو ہے نور والے ہو جائیں گے۔ یہ میں یعنی بہت کم ایسا مضمون بیان کرتا ہوں، لیکن آج جو ہے میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اس طریقے سے ہوگا یہ سب کچھ۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ کی زمین بنجر سے بنجر تر ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں وہ 300 لوگ بھی بیٹھتے تھے، جو کہ میدان احد میں عین لڑائی کے وقت حضور کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ حضور کے ساتھی تھے، ایمان والے تھے، بظاہر ایمان والے تھے، لیکن ان کے دلوں کی زمین پہ نبوت کے جو اثرات انہوں نے ان کے دلوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی۔ نیت کی بات ہوتی ہے نا، نیت ہوگی آپ، مطلب یہ ہے کہ یہ تو عام بات ہے، میں اس کی تفصیل نہیں جاتا، آپ نیت کے مطابق یعنی توجہ نیت کے مطابق آپ ایک کام کریں گے تو وہ پھر اس کے اثرات الگ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کی نیت نہیں ہوگی تو پھر حضور کی صحبت میں بھی لوگوں کی حالت نہیں بدلی، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ ساری اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نقطے بتائے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اس کی تلاوت اور ترجمہ کرتا ہوں نا، اگر کوئی نقطہ رہ گیا تو وہ میں ساتھ ساتھ اس پہ ڈسکس کر لیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے
جو ہواؤں کو رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھجواتا ہے. حتیٰ اذا اقلت سحابا، پھر جب وہ ہوائیں حتیٰ اذا اقلت سحاباً، جب یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لائیں بادل ثقالاً بھاری، یعنی بھاری بادل یعنی پانی سے بھاری ہو جاتے ہیں. سقنا ہو، ہم اس کو بھجواتے ہیں. لبلد میت، ایک مردہ زمین کی طرف، مردہ شہر کی طرف جس کی زمین مردہ ہے. فانزلنا بہ الماء، پھر میں وہ پانی نازل کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں دونوں معنی آپ ذہن میں رکھیں، اور اصل معنی جو ہے اس کا باطنی معنی ہے سامعین کرام، تو وہی آپ ذہن میں رکھیں، باقی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں معلوم ہیں. فانزلنا بہ الماء فاخرجنا بہ، پھر ہم اتارتے ہیں پانی اور پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے ہر قسم کے میوے. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردے کو نکالیں گے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو. اس کا مطلب یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ آپ کے دل کی زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو سکتی ہے، اس کو چین مل سکتا ہے، سکون مل سکتا ہے، اور قلب کو آپ کے اطمینان ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو پھر آپ کی مثال اس درخت کی سی ہو جائے گی جس کی جڑیں آسمان میں ہیں، جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں، اور پھلدار ہو جائیں گے آپ. ہر کوئی آپ سے وہ اٹھائے گا، فائدہ اٹھائے گا، ہر وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگ. والبلد الطیب، اور پاکیزہ زمین، اچھی زمین، یخرج نباتہ باذن ربہ، نکلتا ہے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے. والذی، یعنی جو زمین وہ اچھی ہوتی ہے تو وہ پانی کو قبول کر لیتی ہے اور اس سے پھل نکلتے ہیں. والذی خبثا، اور جو زمین ناپاکیزہ ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے کچھ نہیں نکلتا سوائے ناقص پودوں کے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم بار بار پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں. اب یہاں آیات ہے، آیات کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، آیات کا مطلب نشانی ہے، آیات کا مطلب حکم الہی ہے. اور تو یعنی یہ دو بڑے وہ ہیں نا، یعنی نشانی، اور نشانی میں پھر وہ ہے ایک تو معجزہ ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں. بہرحال وہ میں نے تفصیل بتائی آپ کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. لیکن نشانیوں سے چیز پہچانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو، میں جب بارش آتی ہے تو جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ جو زرخیز ہوتی ہے تو وہ بارش کا پانی قبول کر کے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جس طرح ظاہر میں ایسی بات ہے تو اسی طرح باطنی اللہ تعالیٰ باطنی کیفیت بھی بیان کرتا ہے کہ اسی طرح میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اور اس میں نشانیاں ہیں لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ابھی ٹائم ہے، ترجمہ سنا دیں. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور اللہ تو وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بطور خوشخبری بھیجتا ہے. حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لائیں. سقناہ لبلد میت، تو ہم کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں. فانزلنا بہ الماء، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں. فاخرجنا بہ من کل الثمرات، تو اس سے ہر قسم کے میوے اگاتے. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو. والبلد الطیب، اور پاکیزہ زمین. یخرج نباتہ باذن ربہ، نکلتا ہے اس کا سبزہ رب کے حکم سے. والذی خبث، اور جو خراب ہے. لا یخرج الا نکدا، اس سے نہیں نکلتا مگر ناقص. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم شکر گزار لوگوں کے لیے آیاتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. یعنی جو شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف ایک ہی بات مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں. پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے. یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے. اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.